اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ ہاؤس اور CEO کلب کی طرف سے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن، اس کا جو تھیم ہے وہ روشنی کا سفر ہے۔ اس میں ڈیلی ہم ایک نئے کسی صاحب علم آدمی کو بلاتے ہیں اور کوئی ایسا خوبصورت سا ٹاپک جو رمضان اور روزے کے حوالے سے ہوتا ہے، تاکہ اس کا مقصد جو ہے سوسائٹی میں جو نئی نسل کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ اور جو بنیادی فلاسفی ہے اس پروگرام کی، وہ ہے کریٹنگ دا ہارمنی اینڈ ٹالرنس اینڈ اسپیشلی کو ایگزسٹنس ان دا سوسائٹی۔ یہ آج کل کے برننگ ایشوز ہیں۔ ہم روزے کے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ کیسے ہوتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ہم نے وہ ہے اپنا انٹیگریٹی، آنیسٹی۔ اس کے اوپر روزے کے ساتھ اس کا ہم شیئر کریں گے۔ اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بڑے مشہور اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، اور محمد سعید اختر صاحب ہیں۔ یہ پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے اور ایجوکیشن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس، اور اظہر بلال صاحب نہیں ہیں، ان کا بھی شکریہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک ٹائم مینیج کیا۔ سر میرا بنیادی آپ سے سوال یہ ہے اختر صاحب، تھوڑا سا پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے، آپ نے بینگ این ایجوکیشن اس دشت کی سیاحی میں کتنا سفر گزرا سر، اس علم کے ساتھ جو تعلق رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور اظہر بلال صاحب کا بھی کہ یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اور ہم مل بیٹھے ہیں اور کچھ باتیں ہم شیئرنگ کریں گے آپس میں۔ میں بس پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، پھر وہاں پر ہی میری جاب ہو گئی، پھر مجھے کافی مواقع اللہ نے دیے۔ آپ نے کس سبجیکٹ میں پڑھا سر؟ میں ایم اے ایجوکیشن کیا میں نے، اور اس میں بھی میری اسپیشلائزیشن زیادہ پرائمری ایجوکیشن میں تھی۔ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا، ایک برٹش کونسل کا اسکالرشپ تھا، جو پاکستان میں 2 اسکالرشپ تھے، تو ایک مجھے اللہ نے دے دیا، تو آپ انگلینڈ میں ماسٹر ڈگری کی وہاں جا کے اگین۔ دین آئی ہیڈ اندر چانس ٹو گو ٹو US فار مائی ڈاکٹرل اسٹڈیز۔ اچھا، اب US کے؟ جی، پھر US میں وہاں گیا۔ تو اب اس کے بعد سے پھر مجھے وہاں جاب بھی ملی ہوئی تھی، میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور بلکہ یہ بڑا دلچسپ ہے یہ بتانا بھی۔ جی سر، بالکل شیور سر۔ کہ میں اپنے بھائی جو میڈیکل پریکٹیشنر ہیں ان کو خط لکھا۔ اس وقت یہ قیامت تو ابھی نہیں تھی جو اب موبائل اور واٹس ایپ اور بن گئی ہے۔ تو آئی روٹ ایم اے لیٹر کہ میں اب ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن، ابھی میں گریجویٹ ہونے والا ہوں، نو آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر آئی ول اسٹے ایٹ USA اور کم بیک ٹو پاکستان۔ تو ان کا 2 مہینے کے بعد مجھے خط ملا کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے، فائنلی آئی ٹاک ٹو مائی مدر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ ان لکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اینڈ اٹ ٹک ناٹ اے سنگل سیکنڈ ٹو ڈیسائڈ۔ میں اناؤنس کر دیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ تو ان دنوں میں، یہ 2000 کی بات ہے، اگست 2000، قاضی حسین احمد بہت ان کا اس وقت مرتبہ تھا، ہاں یہ امریکہ میں آئے ہوئے تھے۔ تو رات کو ان کے اعزاز میں بہت بڑا ڈنر تھا، عام طور پہ ایسے بڑے ڈنر ہوتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے جو ہوسٹ تھے کراچی کے انجینئر تھے امین جبرائیل، ہی اناؤنسڈ کہ ڈاکٹر محمد سعید گریجویٹڈ ٹوڈے اینڈ ہی از لیونگ بیک ٹو پاکستان۔ اب میں ان میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے پاگل ہو گیا، اب تو سب کچھ ادھر بننا تھا، اب تو PhD کر لی تھی، اب تو سب کچھ ہونا تھا، یہ پاکستان جا رہے ہیں۔ آپ میرے اوپر ٹرسٹ کریں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، میں ایک اسکول میں وہاں پرنسپل تھا، اور یہ بڑی ریسپیکٹفل جاب ہے۔ واہ۔ امریکہ میں اسکول کا پرنسپل بہت ریسپیکٹفل جاب ہے، اور اگر آپ تھوڑے سے سوشل بھی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں ایک دن ایک شاپنگ مال میں دور وہ آخر میں کوئی چیزیں سلیکٹ کر رہا تھا، اتنے میں ایک عرب فیملی داخل ہوئی جن کے بچے میرے اسکول میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے شور ڈال دیا، پرنسپل پرنسپل پرنسپل، اور وہ بھاگ کے میرے پاس آ گئے، اور ان کے پیرنٹس وہاں کھڑے دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو میں وہاں سے جاب چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، تو یہاں اللہ نے مجھے اس سے زیادہ سب کچھ دے دیا ہے، ریسپیکٹ بھی اس سے زیادہ مل گئی ہے، دولت بھی اس سے زیادہ مل گئی ہے، سب کچھ اس سے زیادہ مل گیا۔ اللہ کا شکر ہے میں یہاں لوٹ آیا ہوں،
اور آج ہم یہاں رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ اتنا دنیا دیکھی آپ نے سر. رمضان کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انٹیگریٹی. ذرا ہمیں انلائٹن کیجیے ہماری نئی نسل کو, بچوں کو, کہ روزے کی پہلے تو کیا بینیفٹس ہیں جو آج کے ماڈرن بچوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. ویسے روزہ رکھ لینا بھوک پیاس اور لیکن اس کے جو لوازمات ہیں اور اس میں انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں سر؟ اچھا جی, پہلی بات تو رمضان اور روزے کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ ہمیں ہر سال دیتا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر ہم اس سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے بہت لوگ مسجد میں آنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے, ایم فل کے, میں عام طور پہ کلاسیں لیتا ہوں ماسٹر کے, تو وہ بہت بڑی تعداد روزے رکھ رہی ہوتی ہے. بہت سارے اپنے لباس میں ذرا سافٹ ہو جاتے ہیں اور سر ڈھانپا ہوتا ہے, اور ایسی ینگ مین جو ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹیز میں چینج آ جاتی ہے. ابھی میں پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ اسکیم ٹاؤن 1 میں رہائش پذیر ہوں, تو ایسے بچے جن کے ایف ایس سی کے امتحان ہو رہے ہیں, یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے پاکستان میں, لیکن وہ سارے روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں. بالکل صحیح بولا. یہ اصل میں اللہ جو ہے نا وہ دلوں کو موڑ دیتا ہے. اللہ جو ہے وہ دلوں میں بات ڈال دیتا ہے, اور پھر انسان, اور یہ تو ویسے ٹریننگ کا مہینہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے نا. یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے, اور اس میں آپ اس ایک حدیث سے ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جو بھوکا پیاسا رہ کے آدمی بس دن گزار دے اور باقی سارے کام ویسے رہیں, غیبت بھی کرتا رہے, چغلی بھی کرتا رہے, دھوکہ بھی دیتا رہے, کام بھی تولتا رہے, جھگڑا بھی کرتا رہے. ایسے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, یہ تو ہے اپنے آپ کو روکنے کا نام, ہر اس چیز سے جو اللہ نے منع کر دی. بلکہ اس سے بھی آگے ہے بات, ہم حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں. ہم کھاتے بھی نہیں, ہم اللہ نے حلال رکھا ہے سب کچھ, ہم نہیں کھاتے پیتے. اور یہ جو انٹیگریٹی آپ نے کہا ہے نا, یہ بڑا وسیع المانی لفظ ہے. کیا ہے یہ انٹیگریٹی؟ کیا ہے یہ میں جو سمجھا ہوں نا اس کو, وہ یہ ہے کہ اس میں یوں تو 3 چیزیں شامل ہیں: آنیسٹی, اپرائٹنس اینڈ موریلٹی. اور میں سب سے زیادہ درمیانور جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں, اپرائٹنس. یہ ہے جو اس کا صحیح مفہوم جو ادا کرتا ہے, انٹیگریٹی کے جو کلوز ہے, قریب ہے. اب اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو شاید پورے طور پہ یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر میں کہوں کہ انسان میں کھرا پن آ جائے, بس یہ ہے. ریاکاری نہ ہو, ہر چیز اس میں آ جاتی ہے, صرف ریاکاری نہیں, بہت چیزیں آ جاتی ہیں. کھرا پن آ جانا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ تبوک, جنگ تبوک ہو رہی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا مال بھی دو جان بھی دو, اور تفصیلات چھوڑتے ہیں. سب لوگ چلے گئے, کچھ لوگ رہ گئے, نہیں گئے. ان میں 3 صحابہ تھے اور کچھ منافقین تھے. جب جنگ ختم ہو گئی آپ واپس آ گئے صاحب, اور لوگوں نے آ کے اپنے اپنے بہانے بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکا, میری فلاں بیمار تھی, میرا. آپ نے سب کے بہانے سن لیے, لیکن آپ کو اللہ نے اطلاع کر دی تھی. 3 صحابی جن میں ان کے سب سے بڑے کعب رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ اور مرارہ, یہ ہمارے 3 صحابہ ایسے تھے جو کھرے آدمی تھے لیکن گئے نہیں. جب اللہ کے رسول آئے تو بلایا ان کو, تو حضرت کعب کہنے گئے اللہ کے رسول, یہ میں سب سن رہا تھا آپ کے سامنے, یہ جو بہانے لگا رہے تھے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں ان سے زیادہ اچھا بول سکتا ہوں, مجھے زیادہ اچھا اسلوب ہے آپ کو راضی کنونس کرنے, لیکن سچ یہ ہے کہ نہیں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میں کوتاہی کی ہوگی میرے سے. میں نے یہ خیال کیا کہ میرا گھوڑا بڑا تکڑا ہے, میں خود بڑا اسٹرانگ آدمی ہوں, یہ صحابہ چلے جائیں میں 2 دن کے بعد بھی ان کو مل جاؤں گا, لیکن میں نہیں جا سکا. اب میں جھوٹ بولوں گا تو آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو جائے گی آپ اللہ کے نبی ہیں, اس لیے میں تو سیدھی اور سچی بات یہی ہے کہ میرا 100% قصور ہے اور میں نہیں آیا, بس. دوسرے صحابہ نے بھی یہی بتایا. یہ ہے کھرا پن.
انہیں کوئی لاگ لپیٹ نہیں کی, سیدھی سیدھی بات کی. اور سر یہ سید اختر صاحب یہ اپ رائٹنیس کو یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ جو کریکٹرسٹک ہے انسان کی کردار جسے ہم کریکٹر بولتے ہیں, اس کا ایک پہلو ہے, ڈائمینشن ہے یہ اپ رائٹنیس, یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ سوسائٹی کی؟ سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رول ماڈل بنیں, یعنی ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں, ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بنیں. اس سے یہ ہے کہ ہر چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. مثلا ہم ایجوکیشن میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ ان ٹائم ہیں تو وہ خود ان ٹائم ہیں, کسی قانون کی, کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے, بچوں کے اوپر تعلیم کا خاصا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نصابات میں کچھ چیزیں ڈال دیں اور استاد اچھا ہو تو پھر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں, طالب علم خود بخود اس کے مطابق اپنی زندگی کو موڑ لیتے ہیں. اس کے اثرات کس طرح ہوتے ہیں اور اس کو کیسے دکھائی کیسے دیتے ہیں, آپ اس کے لیے دیکھیں کہ امریکہ میں ایک پاکستانی مسلمان ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی میں مسافر ایک بریف کیس بھول گیا. وہ اتر گیا, اس نے ٹیکسی چلا دی اور ہو سکتا ہے اس کو یاد آ گیا ہو لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ٹیکسی چلی گئی ہے. جب وہ گھر گیا تو اس نے کہا بریف کیس پڑا ہے. ہی ٹوک اٹ ٹو دی پولیس اسٹیشن. پولیس نے اس کو اناؤنس کیا. آفٹر فیو ڈیز اس کے مالک آ گئے تو مالک نے اس کو کھولا تو اس میں $32,000 تھے. اس نے $1,000 گن کے تو اس کو بطور انعام دیے, وچ ہی ریفیوزڈ. نے کہا میں تو یہ اللہ کے لیے کیا ہے, مجھے تو $32,000 میرے پاس تھے, اگر میں رکھ لے تو آپ مجھے کیسے تلاش کرتے. تو یہ تبدیلی آ جاتی ہے انسان میں. اس طرح کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس فریم ورک میں لے آتا ہے اور اس استاد, والدین, دوست, نصاب سب اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیا اس وقت سب سے زیادہ میڈیا اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری کلاس میں صبح سویرے جب ہم جاتے ہیں تو بچے بچیاں وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں جو آج ابھی آپ اور میڈم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ باتیں کر کے آئے ہیں. تو اسی کی قمیض کا کالر بھی ویسا بنایا ہوتا ہے اور وہی بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے تو ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی. انہی کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں میں پروفیسر ہوں, بہت پڑھا ہوں, بڑا اچھا ٹیچر ہوں, میرے اسٹوڈنٹ بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ساتھ والے کمرے میں میڈیا لگا دیں, اس پہ فلم چلا دیں یا کوئی اس پہ سب لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کروا دیں, لڑکے ادھر چلے جائیں گے. اتنا اثر ہے اس کا. تو روزہ جو ہے, اگر ہم ایک بات کہیں کہ اللہ نے یہ روزے کیوں رکھوائے ہیں, کیوں رکھے ہیں, تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے رکھے جائیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. پرہیزگاری. وہ کیا ہے پرہیزگاری؟ میں خود سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگا ہے پرہیزگاری یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگے نا اور ڈر جائیں, نہیں یہ غلط ہے, تو بس یہی تقوی ہے. اگر آپ بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے, یہی تقوی ہے. لمبی لسٹ نہیں دی جا سکتی. انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اور اس کو یہ احساس ہو مجھے اچھا کرنا ہے اور مجھے برا نہیں کرنا ہے, بس اسی کا نام تقوی ہے. اور اس میں اسی کے اندر باقی ساری چیزیں پھر آتی ہیں. آنیسٹی ہے, اپرائٹنیس ہے, آپ کے موریلٹی ہے, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے اندر اس کا حصہ ہے. اس کا مطلب بنیادی چیز تقوی ہے. تقوی کے اندر ساری چیزیں. جب ہم روزے اور انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح کہ اسی کا ایک پرتو ہے. بالکل صحیح. سید اختر صاحب یہ بتائیے جو تقوی ہے آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو معاشرے میں ایک افراتفری کا عالم ہے, ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, کیا یہ وجہ تو نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں؟ ہم نے معاملات چھوڑ دیے ہیں, عبادات کی طرف ٹلٹ ہے. آپ نے جیسے ابھی کہا ہم نے نمازیں روزے پڑھنے شروع کر دیے ہیں, ہم نے اپنے معاملات کہیں کھو دیے ہیں,
معاملات میں ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا. وہی دکاندار وہ جو 50 کی چیز 100 روپے کی دیکھ کر اور مسجد میں جا کے پہلی جماعت میں صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے, اس کو یہ ڈر نہیں لگتا, یہ تقویٰ اس وقت اس کا فیئر آف اللہ کہاں چلا جاتا ہے جو کم تولتا ہے؟ میں ابھی کل منڈی میں گیا جی کیلے لینے کے لیے. ہم مسجد میں یہاں افطار کرواتے ہیں. صحیح. تو جن سے میں کہا وہ میرے جاننے والے ہیں, انہوں نے کیلے دلوا دیے اور پوچھا کہ یہ اتنے درجن کیلے آپ کیا کریں گے؟ تو میں بتایا ہم افطاری کریں گے. انہوں نے کہا اچھا کل کی افطاری ہماری طرف سے ہوگی. تو کل انہوں نے مجھے 1 پیٹی آڑو, 1 پیٹی لوکاٹ اور کیلے بھجوا دیے. وہ پیٹی میں نے کھولی آڑو کی, اوپر بہت خوبصورت لال سرخ, ایسی ہوتے ہیں. اس کے نیچے والی تہہ میں گیا تو تھوڑے ذرا کمزور تھے, اور نیچے تو بالکل ہی فرق. آپ نے پڑھا ہے, مجھے یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منڈی میں جا رہے تھے تو ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا. تو آپ نے اس کی گندم میں ہاتھ لگایا تو اوپر سے خشک تھی, اندر سے گیلی تھی. تو آپ نے اس کو سرزنش کی اور سمجھایا کہ تو یہ ہمارے معاشرے میں اب یہ تقریباً ہر سطح پر یہ چیز آ گئی ہے. یہ کہاں تقویٰ کہاں چلا گیا؟ اور اس کی جو بنیادی وجہ مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قحط پڑ گیا تھا تو ٹیکس واپس لوٹا دیا تھا غیر مسلموں کو, اور ٹیکس ختم کر دیا تھا کہ جب تک ہم ضرورتیں پوری نہیں کریں گے اس وقت تقاضا نہیں کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تفاوت پیدا ہو گیا ہے. امیر تر ہو گئے ہیں اور غریب تر ہو گئے. اور ہیو ناٹ کا جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا, بہت گیپ بڑھ گیا ہے. اور یہ سب سے بڑا سیریس ایک بات یہ ہوئی ہے, یہ ہوئی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہو. چنانچہ اس گیپ کو میٹ کرنے کے لیے اب ہم صبح بھی جاب کرتے ہیں, ہم دوپہر کی کلاس بھی پڑھاتے ہیں, ہم شام کی کلاس بھی پڑھاتے ہیں, اگر ممکن ہو تو ہم مڈ نائٹ بھی کلاس پڑھائیں. خیر پوری پھر بھی نہیں پڑھنی, یہ ایسے چلتا رہے گا معاملہ. اس لیے میرے خیال میں بڑا رول ہے میڈیا کا, بڑا رول ہے نصاب کا, تعلیمی ادارے کا, کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کا رزق مقرر کر دیا ہے, یہ نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے. آپ نے صرف کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا ہے. آپ ڈاکہ ڈال کے لیں, لڑکیوں کے پرس کھینچ کے لیں, محنت مزدوری کر کے لیں, ٹیچنگ کر کے لیں, جیسے رزق وہی رہنا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں نا, ہر قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. مزدور میرے سے زیادہ تکڑا ہے, کھائی میرے سے خوبصورت بھی زیادہ ہیں, لیکن ان کی قسمت میں اللہ نے 1000 لکھا ہے تو وہ 1000 کمائیں گے. وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بہت زیادہ کما سکتے. ایسے بہت لوگ ہیں جن کی آمدنی لاکھوں میں ہے لیکن وہ کھا پی نہیں سکتے, اس لیے کہ کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے. سارے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے کہ رزق وہ ہے جو تم نے کھا لیا, پہن لیا اور فی سبیل اللہ دے دیا. جو باقی رہ گیا ہے بینک میں جو پڑا ہوا ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. اس لیے یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو اس کا نتیجہ, وہ عبد القادر جیلانی کا آپ نے پڑھا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. جب وہ سفر میں جا رہے تھے, اگر ڈاکوؤں نے ان کو روک لیا تو باقی سارے جو ہیں وہ لوٹے جا رہے تھے, اور وہ کھڑے کہہ رہے تھے میرے پاس 40 دینار ہیں, میرے پاس 40 دینار ہیں. اور کچھ چلا چوڑا لڑکا سا ہے, ایسے باتیں کر رہے ہیں. آخرکار کس نے کہا یار دیکھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو کو پوچھا گیا تو اس کے پاس 40 دینار تھے, تو اس کو بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے. نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو طائب ہو گیا, ڈاکہ زنی چھوڑ دی, سارے ختم. اور یہ ہماری لیڈرشپ کو کرنا ہوگا. اوپر والے کریں گے, وائس چانسلر اچھا ہوگا, پروفیسر اچھے ہوں گے, پروفیسر اچھے ہوں گے, طالب علم اچھے ہوں گے. آپ کو یاد ہے ضیاء الحق صاحب یہاں, مجھے کیا کہنا چاہیے, انہوں نے ایچکن پہن لی. یہ سارے وزیر, مشیر, پروفیسر, وی سی صاحب ایچکن پہنتے تھے. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بین والا کوٹ پہنتے تھے, چائنیز کٹ والا, سب لوگ وہی پہنتے تھے, ان کے سارے جیلے بھی وہی پہنتے تھے. تو بھائی میرا خیال یہ ہے کہ رمضان اللہ کی نعمت ہے. یہ جب آتا ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں, اور ہر انسان جو ہے, زیادہ تر انسان, ہر نہیں, زیادہ تر انسانوں میں ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے, اور وہ اس مہینے میں
اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس سے فیضیاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو حدیث ہے آپ نے سنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے گناہ نہیں معاف کروا لیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت لاکھوں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ آتا ہے کئی اور لاکھوں، ملٹی پلائڈ بائی مینی لیکس کر دیتا ہے۔ آخری رات، رمضان کی آخری رات، جتنے لاکھوں پہلے معاف کیے ان کے برابر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، تم ایک قدم آؤ گے تو میں 10 قدم آؤں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ رمضان آیا ہے، اللہ کی برکت ہے، اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اور ایون میں دیکھا کئی بیمار ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں بس روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں رمضان سے پہلے واقعی بیمار تھا لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ ایون کچھ اسموک کرنے والے، ایون شوگر والے، جن کو ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ ہے تو لطیفے کی بات ذرا، میڈیکل جی ایک نشائی جو ہے نا وہ افطاری کے وقت سوٹے لگا رہا تھا اور اس کے بچے جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے مسجد میں تراویح کے لیے جانے کی۔ ان کا دادا جو ہے بچوں کا وہ دیکھ رہا تھا یہ ساری صورت ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ میاں تمہیں حیا نہیں ہے، دیکھو تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا پھر کی ہویا، دیکھو نا تہاڑی تربیت میری تربیت دا فرق دیکھو پھر۔ تو اصل میں نا رمضان میں دل بدل جاتے ہیں، دلوں میں نرمی واقع ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ، آپ دیکھیں نا میں آپ ہم سب کس نے پابندی لگائی ہوئی ہے ہمارے پر کہ ہم نہیں کھا رہے؟ ہم دفتر سے آتے ہیں تھکے ہارے، گھر میں بہترین شربت بھی بنا رکھا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پیتے۔ یہ ہے ٹرسٹ، یہ ہے بھروسہ، یہ ہے اپ رائٹنس کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ ایمان بالغیب ہے یہ، نہیں دیکھا نا اللہ کو، اس کا اجر دیکھیں کتنا ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ الملک، ان کے پہلے رکوع کے آخر میں آپ یہ آیات پڑھ سکتے ہیں۔ ایک میں یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، ایک میں تھرڈ لاسٹ آیت ہے، اور ایک لفظ کا فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ اور دوسرے میں کیا کہا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ صرف بخشا ہی نہیں بلکہ اجر کریم سے بھی نوازا ہے اور اجر کبیر سے بھی نوازا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی کوئی اچھے لوگ ہوں گے؟ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ ہم تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں آپ کے لیے، ہم تو اپنا سب کچھ آپ کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہیں۔ رسول سے فرمایا کہ ہاں، میں سوچتا ہوں صحابی کی آنکھیں رک گئی ہوں گی، ہم سے اچھے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ سے فرمایا کہ تم سے اچھے جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، اور وہ میرے بھائی ہوں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، شام کو تراویح پڑھتے ہیں، اپنا کام بھی پورا کرتے ہیں، لیکچر بھی بھرپور دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکت بھی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو انٹیگریٹی کے حوالے سے ایک اور بات سناتا ہوں۔ جی سر۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دی کہ آج رات ہم چلیں گے، تو گھر میں آئے اور علی رضی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی آج ہم جا رہے ہیں، تم یہاں سونا، آج یہ میری چادر ہے پہنے سونا، یہ جو ہے یہ امانتیں ہیں ساری، یہ عتبہ کی ہے، یہ شہبہ کی ہے، یہ، اور وہ باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ ہے اپ رائٹنس، یہ ہے میری نظر میں انٹیگریٹی، کہ کوئی شخص اتنا قابل بھروسہ ہو جائے کہ وہ دشمن بھی اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھ گئے تھے، اور آپ نے پھر کیا کیا آپ دیکھیں نا ذرا، تو آپ کو پتہ تھا کہ وہ باہر کھڑے ہیں، تو آپ تو وہ سارا سامان لے کے چلے جاتے، لیکن نہیں۔ یہ ہے بھائی میری نظر میں
انٹیگریٹی اور اپرائٹنیس. یہ اسٹرینتھ آف کریکٹر ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا کہ اس وقت سوسائٹی میں جو دونوں چیزیں چل رہی ہیں, نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور مسئلے مسائل بھی ہیں, لوگ کم بھی تولتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, لیکن ایک چیز جو بہت کریٹ کرنے والی ہے سوسائٹی کے اندر وہ ہے رول ماڈلس, جو آپ نے کہا تبدیلی اوپر سے آتی ہے. بلکہ ہماری تو بڑے نانی اماں کہا کرتی تھیں کہ اگر صفائی بھی کرنی ہے نا تو نیچے سے اوپر نہیں ہوتی صفائی, اوپر سے صفائی نیچے ہوتی ہے. اب سیڑھیوں کو اوپر سے نیچے سے صفائی کر کے نیچے آتے ہیں, نیچے سے اوپر صفائی نہیں ہوتے. یہ بڑی ہماری نانی اماں یہ ہمیں اگزامپل دیتی تھی. تو میں نے یہ چینج مینجمنٹ کا, کیونکہ میں طالب علم ہوں, تو میں نے کہا چینج ہوتی ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے سے آتی ہے, ڈاؤن آتی ہے, اپ سے ڈاؤن, نیچے سے اوپر کبھی چینج نہیں ہوتی. بالکل صحیح. سر میرا سوال ہے, رول ماڈلس کہاں چلے گئے, وہ کہاں چلے گئے رول ماڈلس, اور رول ماڈلس کہاں جن کو دیکھ کے کہتے تھے کہ وہ ایک خوبصورت جملہ سر, آپ کیونکہ صاحب علم ہیں, ایک مختار مسعود کا ایک کتاب تھی آواز دوست, اس میں اس نے ایک لائن لکھی تھی کہ مردم شماری کرو گے تو 20 کروڑ ملیں گے, مردم شناسی کرو گے 20 بھی نہیں ملیں گے. یہ کہت و رجال ہے سر. اس کہت و رجال کا علاج وہی رول ماڈلز ہیں سر, وہ کہاں سے آئیں گے سر؟ صحیح سکتر سر. میں آپ کے سامنے اس کا اعتراف کر رہا ہوں. بالکل سر. اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوتاہی ہم نے کی ہے, ٹیچرز نے کی ہے. زبردست. یہ ویسے کوئی مانتا نہیں. ویسے آپ سوچیں نا ذرا کیا کیفیت ہوگی کہ جہانیہ منڈی ملتان کے قریب ہے, یہاں ہائی اسکول میں ٹیچر تھے جن کا قلمی نام تھا لالائے صحرائی, لکھتے تھے, بڑا اچھا شاعر بھی تھے. عبد الرحمن والا ان کے اسکول میں پڑھا تھا اور وہ MNA بن گیا تھا. جب وہ پجیروں پہ بیٹھ کے جاتا تھا تو چونکہ وہ چھوٹی جگہ ہے تو سڑکیں زیادہ نہیں تھیں, تو آگے اگر لالائے صحرائی جا رہے ہوتے تھے تو وہ گاڑی پیچھے موڑ لیتا تھا اور دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کرتا تھا. اینڈ ایف سم ٹائمز کوئی آلٹرنیٹ روڈ نہیں تھا تو وہ آ کے گاڑی روکتا تھا, کہتا سر مجھے ڈپٹی کمشنر آفس میں بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے پلیز. وہ کیا کہتے تھے, شاباش. اور آپ شاید یہ میری بات سن کے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگے, اب اتنے زیادہ رول ماڈل نہیں چاہیے, ہر ادارے میں 1-2 ہی مل جائے نا تو بس باقی سارا معاملہ سنبھل جاتا ہے, سیدھی ہو جاتی. تو اس لیے میرا خیال ہے ابھی رول ماڈل موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے ہیں, لوگ موجود ہیں, کام بھی اسی کی وجہ سے ہے نا. آپ دیکھیں نا مسجدیں بھر گئی ہیں, سسٹم چل رہا ہے, تو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, لوگ روزے رکھ رہے ہیں اتنے. یعنی اب کہیں کہ اس حال میں بھی کوئی باہر ابھی کھا کے دیکھ لے ذرا, کوئی سگریٹ پی کے دیکھ لے باہر ذرا, یعنی خود اس کو بیڈ فیلنگ ہوگی. لوگ اس کا برا, میں روزہ نہیں رکھا لیکن میں نہیں یہ بڑا برا آدمی. آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں وہ بھی احترام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. ایک تو مسلمان ہے نا, آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کٹے اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ روزے سے ہے. میری نظر میں نا اس وقت رمضان میں ہمیں, آپ یہ اچھا سلسلہ ہے آپ کا, تو ایک پہلو انٹیگریٹی کا موریلٹی بھی ہے. بالکل. اور موریلٹی میں سب سے اچھی بات کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی آپ سوچیں, میں تو مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں, انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. میں تو بھیجا اسی کے لیے گیا جی, میرا تو پرپز ہی یہی. اب آپ دیکھیں نا, اب کیا صورتحال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد میں, ایک بدو آیا, اس نے سامنے پیشاب کر دیا مسجد میں. سوچیں نا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا اس وقت. صحابہ سارے ایسے جیسے ابھی اس کو مار دیں گے. اللہ کے ان سے کہا نہیں بیٹھو. جب وہ چلا گیا ہم کہا لوٹا پانی کا بہا دو. یعنی اچھا اس سے کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ثمامہ بن اسال اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بڑا سخت دشمن تھا اسلام کا. ایک دن وہ صحابہ کے قابو آ گیا, وہ پکڑ کے لے آئے اور مسجد میں آ کے پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا تو وہ ثمامہ تھا, تو آپ نے اسے سلام دعا کی, جو بھی طریقہ تھا. پوچھا ہاں بھائی بتاؤ. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا قصور ہے, ہم نے آپ کے بندوں کو قتل کیا ہے, ہمارے اوپر ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, آپ جو مرضی ہے کریں وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر ثمامہ بن اسال کو آپ رہا کر دیں تو میں بڑا احسان شناس شخص ہوں, میں آپ کا احسان نہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا. آپ چلے گئے, وہ بندہ رہا. 1 2 3 دن گزر گئے. تیسرے دن
اگین ہی ریپیٹڈ دی سیم ورڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ اس کو رہا کر دو. جو ہمارے مسلمانوں کا قاتل تھا، جن نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر بے پناہ ظلم کیا تھا، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو. وہ چلا گیا. باہر گیا تو جا کے کہیں اس کو پانی کی تلاش کی، کنواں دیکھا، کہیں کوئی غسل کیا، واپس آ کے نہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ٹالرنس جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے معاشرے میں. میں جب یہاں چلنے لگا تو میرے دل میں یہ تھا کہ یہ بات تو میں ضرور کہوں گا. ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کا لیول کم ہو گیا ہے، اور میں آپ کے تھرو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اس کا. جب انسان، آپ نے مجھے گالی دی تو میں آپ کو گالی دے دوں تو کیا ہوگا؟ آپ بھی برے ٹھہرے اور میں بھی برا ٹھہرا. اور اگر میں معاف کر دوں تو اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے میرے لیے اور بڑا قدر کا مقام ہے. تو جناب یہ ٹالرنس جو ہے یہ رمضان میں یہ بڑھ جاتی ہے. رمضان میں یہ ٹالرنس بھی بڑھ جاتی ہے. مثلا اللہ نے خود فرمایا نا، بتایا ہے نا کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم کہو انا صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں گالی دوں. یعنی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صاف ظاہر ہے ہم ساری باتیں یہاں نہیں کر سکتے، چند اشارے ہم نے کیے ہیں. سر میں ایک ٹائم کیونکہ بندش ہے تو میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بڑا سینسٹیو سوال ہے اور آپ صاحب علم ہیں، آپ روشنی ڈالیے گا. یہ حلال اور حرام یہ بھی انٹیگریٹی کا ایک پارٹ ہے. تو اور یہ تقویٰ اس کے اوپر ایک گارڈ کرتا ہے، ان چیزوں کے منع کرتا ہے. اور جس معاشرے میں اب رہتے ہیں، اب لوگ حلال اور حرام کے کنسیپٹ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح لگتا ہی نہیں کہ ہم اپنی بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں. ایک دفتر میں بندہ کام 8 گھنٹے کے لیے کرتا ہے اور 3 گھنٹے اس کی کام نہیں ہوتا ہے، 5 گھنٹے وہ ٹائم ضائع کرتا ہے. اسی طرح پیسوں کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ رشوت لینا ہی حرام ہے. وقت کی بھی اگر آپ نے جو اپنی لیا معاوضہ لیا اس کے مطابق وہ کام ڈیلیور نہیں کیا، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا وہ ڈیلیور نہیں کی، وہ بھی کیا حرام میں آتی ہے؟ یہ حلال اور حرام کا رمضان کا روزے کے حوالے سے، اپ رائٹنس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے سر. میں ایک دن میرے ایک اسٹوڈنٹ نے میری کلاس میں، پی ڈی کلاس میں، کہنے کا سر یہ آل اٹ از فیبریکیٹڈ اسٹوریز، کہ کوئی قبر میں کوئی عذاب ہوتا ہے، کوئی آگے اللہ ہے، کوئی میں سر آل فیبریکیٹڈ اسٹوریز. تو میں دیکھا میرے ساتھ کوئی 10 کی کلاس تھی، تو باقی ایسے لگا جیسے ابھی اس کو مار دیں گے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کئی واقعات ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ جو گوجرانوالا میں یا کہاں پر وہ سوات میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو وہ فوری وہ بس ریئیکٹ ہو جاتے، جو اچھا نہیں ہے. تو خیر میں ان کو اشارہ کیا، تو میں اس سے کہا دیکھو بھائی آج تو میرا لیکچر جاری ہے، اگلی کلاس میں ہم اس پہ بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صاف ظاہر ہے وہ بھی سوچتا رہا، اسٹوڈنٹ بھی سارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو عام اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوتے، اور میں بھی سوچنا شروع کیا کہ میں اس کو کیا کہوں اب، کہ میں اس کو قرآن سناؤں، تو وہ تو پہلے ہی اس کا منکر ہے. تو میں سوچ کے گیا، تو میرے دل میں اللہ نے یہی بات ڈالی کہ میں کہا دیکھو بھائی 2 نظریے ہیں. ایک یہ ہے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، جو کچھ ہے یہاں کر لو بس ختم. اور وہ لگے ہوئے سارے اسی پہ کر رہے ہیں. پورا ویسٹ ہے، اپنی دنیا ہے. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا لیکوان کا جو نواز شریف کے ساتھ ان کا ڈائلاگ ہوا تھا. کہتے ہیں جی انہوں نے اگلے کہا جا کے بلڈنگیں بنانی، ادھر کیا بنانی. ایگزیکٹلی انہوں نے پوچھا تھا نا کہ ہم بھی کوئی ترقی کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ورڈ ویو کا فرق ہے. ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو اس کو بنا رہے ہیں، ہماری بن گئی ہے. تم کہتے ہو آخرت بنانی ہے تو تمہاری آخرت بن رہی ہوگی، تم ترقی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھی دیکھو یہ ورڈ ویو جو ہے اس کے 2 نقطہ نظر ہیں. ایک یہ ہے جس کو ہیگل نے پیش کیا ہے، جان ڈوئی نے پیش کیا ہے، اسٹالن نے پیش کیا ہے. میں لمبی لسٹ بنا کے لے گیا تھا ذہن میں. تو دی ادر سائڈ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ، ایک اور ہے اس کا نام ہے موسیٰ، ایک اور ہے اس کا نام ابراہیم، ایک اور شخص ہے ان کا، بلکہ کہنا چاہیے کہ آخری ان کا جو آدمی ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا تم جانتے ہو نا ان کو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں جانتا ہوں، ہیگل کو بھی جانتا ہوں اور محمد کو بھی جانتا ہوں. میں کہا یہ جو ہے ان کا بھی دیکھیں آپ ذرا، کہ روسو جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، بیوی کو طلاق دے دی، بیٹے کو پکڑا اور یتیم خانے جا کے چھوڑ آیا. میں تو یہ ہے جس کا وہ کہتا ساری دنیا میرا کہا مانے، میری فلاسفی چلنی چاہیے.
ایک میں نے کہا یہ ہے. پھر میں نے باقی سب کو بتایا تو میں نے کہا اب دوسری طرف دیکھتے ہیں ذرا. میں نے کہا ابراہیم نے کہا کہ بھئی یہ بتوں کی پوجا نہ کرو, چنانچہ ان نے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے, اور آخرکار انہوں نے بڑا الاؤ تیار کیا, اور ان کو اب ڈالنا مسئلہ ہو گیا کہ پھینکیں کیسے, اتنا دور تک تپش تھی اس کی. ہاؤ ایور دے مینیجڈ اٹ. ابراہیم وہاں آگ میں گر گئے اور اگلے دن پیدل چلتے ہوئے واپس آ گئے. موسیٰ بھاگے وہاں سے, فرعون کے آگے آپ کو پتہ ہے دریا آ گیا, سمندر آ گیا. انہوں نے اپنی لاٹھی ماری, سمندر بالکل پاٹ گیا اور نیچے خشک راستہ بن گیا, وہ پار ہو گئے. اور جو شخص کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, او لوگوں کیا میرے سوا اور بھی کوئی ہے, دیکھو تو میں دور دور تک دیکھ کے آیا ہوں. اس بیوقوف نے ایک بلڈنگ بنوائی تھی اور اوپر گیا اور واپس آیا, کہتا کہ کہیں کوئی چیز نہیں ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, اور وہ اس میں ڈوب گیا. اور یہ میں آپ کے ذریعے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں, جتنے آپ مرضی آئے گناہ کریں اللہ پردہ پوشی کرتے ہیں, کیونکہ اس نے خود ہی تو اختیار دیا ہے انسان کو. فزیکلی انسان کو مجبور رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں فاطمہ بن جاؤں, میں نہیں بن سکتا. میں چاہتا ہوں میری آنکھ ادھر ہو جائے, نہیں ہو سکتا. فزیکلی وی آر باؤنڈ, ہم کچھ نہیں کر, اللہ نے ہمیں مجبور رکھا ہے. لیکن مرضی کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں جو مرضی ہے کرو. چنانچہ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے. کب تک؟ اس وقت تک جب تک انسان غرہ نہ کرے. یعنی آپ شراب پئیں, لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا میں شراب پیتا ہوں, جو میرا کرنا ہے کر لو, پھر اللہ نہیں چھوڑتا. فرعون کو اللہ نے عبرت کا سامان بنا دیا ہے. جب اس نے اللہ کی خدائی میں داخل ہو گیا نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو اللہ نے سمندر نے سب کو اگر اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر پھینک دیا, اور اب تک وہ رکھی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اس کو پھپھوندی لگ گئی تھی, یہ فرانس لے گئے تھے اس کی مرمت کروانے کے لیے. نہیں, میں تو یہی کہتا ہوں مرمت کروانے کے لیے گئے. تو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا. چنانچہ بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ چھپ سکتا ہے اس وقت تک جب تک ہم غرہ نہیں کریں گے. چنانچہ میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. لوگوں نے کہا اوہو مریم تم بڑی بری نکلی ہو, تم تو اتنے بڑے خاندان کی بیٹی تھی, تم تو ہارون کی بیٹی تھی, تم تو. اور اللہ نے کیا کہا جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور جنگل میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیلیور کیا, تو اللہ رو رہی تھی اب میں کیا کروں, کیسے جاؤں واپس. تو اللہ نے کہا تم اپنا منہ بند رکھو, خاموش رہو, بس جاؤ لے کے. اور جب وہاں گئیں گاؤں میں, آپ کو پتہ ہے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے, اور وہی کہا جس کی توقع تھی, لیکن چونکہ اس نے بولنا نہیں تھا. عیسیٰ پنگھوڑے میں 3 دن کی عمر میں بولنے لگ گئے کہ میری ماں کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ, میں روح اللہ ہوں. میں کہا ایک طرف ہیگل ہے, ایک طرف سٹالن ہے, ایک طرف یہ سارے لوگ ہیں. اور میں وہاں کافی بتایا کہ انہوں نے کیا کیا جب کمیونزم کا انقلاب آیا, تو اس سے کیا چیز, کتنے لاکھ انسان مارے گئے, کتنا ان نے ظلم کیا. اور ان کی جب بھانڈا پھوٹا, انہیں افغانیوں نے, بھوکے افغانیوں نے جب ان کو شکست فاش دے دی, تو پھر وہ پتہ چلا کہ ان کے جو پولٹ بیورو کے جو لوگ, ان کے لیے شاپنگ پلازے اور تھے, اور ان کے گرد 4 دیواریاں تھیں بڑی بڑی, کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. سارا راز جو ہے وہ پھر کھلا. میں کہا اب دیکھو بھائی, اب ایک آدمی اور ہے, اس کا نام محمد ہے. پھر میں نے اس کی چند مثالیں دیں, وقت شاید کم ہے, تو اب میں کہا آپ خود فیصلہ کرو بیٹا کہ کن کی بات مانیں, ان کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں. یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں حساب ہوگا, جنت ہے, حوریں ہوں گی, شہد ہوگا, دودھ ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں مٹی میں مل گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب تمہاری مرضی ہے, خود فیصلہ, چوائس تمہاری ہے, چوائس از یورس. اور مرنا دونوں صورتوں میں ہے, اس کے تو کسی کو انکار ہی نہیں. کہتے ہیں کہ خدا کے منکر بڑے ہیں, موت کا منکر کوئی نہیں. چنانچہ جناب آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہر شخص اس پہ غور کرے اور دیکھے کہ میری زندگی جو ہے, میں سارے کام نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ نے جو اصل بات کی ہے وہ حلال و حرام کی ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. اور وہ وقت آج ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے نا,
تو میں کہتا ہوں لگتا ہے میں نے کلاس میں 4 منٹ ضائع کیے ہیں، کیونکہ اس کے ایکول ٹو 25 روپیز بنتا ہے، اب تو خیر زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بھائی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ آخر کیوں فرسٹریشن ہے، کیوں یہ دقت ہے؟ اتنے پیسے کماتے ہیں لوگ لیکن پریشان ہیں، بیکاز آف واٹ؟ یہی ہے کہ کام نہیں کرتے، وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، جو عدل نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا لوگ نہیں دیکھیں گے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کیڈبری کے بارے میں پڑھا ہے، یہاں پاکستان میں بھی جب انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے تو انڈیا میں تو چھپ گیا ہے کہ اس میں سور کی چربی کے ہم نے پریزرویٹو لیے ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن چھپا نہیں سکے بہرحال۔ اسی طرح اور بڑے واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ اب لوگ بہت مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک صاحب مسلمان ہو رہے تھے، ان نے مطالعہ کیا مذاہب کا لیکن حق نہیں نظر آیا، تو دوستوں کو بتایا یار میں نے جیوئزم پڑھا ہے، میں نے شنٹوئزم پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی یار۔ تو کہتے ہو اب اسلام بھی پڑھ لو، کہتے نہیں وہ نہیں پڑھنا۔ اور بھائی تم اب کوئی چیز رہی تو نہیں ہے تو وہ بھی پڑھ لو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، آ کے اسلامک سینٹر میں بیل دی کہ جی مجھے پڑھنا ہے، انہوں نے قرآن دے دیا، وہ پڑھتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد اس کو بات سمجھ آ گئی، he came back midnight, almost midnight, which is not good۔ امریکہ میں رات کو مڈ نائٹ کو آئے تو بس سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ خیر وہ ہم مسلمان جو ہوتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، دروازہ کھولا، ہاں بھائی کہتا تھینک یو ویری مچ، آئی گاٹ ٹروتھ بٹ آئی ہیو ون کوسچن۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شراب نہیں پیتا، بٹ علی تو روز میرے ساتھ پیتا ہے۔ یہ دیکھو لکھا ہے کہ مسلمان پورک نہیں کھاتا، فاطمہ تو روز میرے ساتھ کھاتی ہے وہاں پر۔ وہ جو پروفیسر صاحب ہمارے تھے نا وہ کہنے کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیا کہوں، لیکن اللہ جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ نے کسی دن بعد انہوں نے کہا یار دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کہ سچ ہے جو تم نے پایا ہے حق، تو کہتا آئی گاٹ ٹروتھ، میں تو نہیں بتایا تمہیں، خود ہی تم نے پایا ہے نا، تمہیں کیا، علی جو کرتا ہے کرتا رہے، فاطمہ جو کرتی ہے کرتی رہے۔ اینڈ رائٹ دیٹ ٹائم ہی سیڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائی یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس میں گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں ہمارے پاس ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ اس میں کون سا پریزرویٹو ہے، نمبر ہمیں ملے ہوئے تھے، 501 حرام، 502 حلال، 503 اینڈ سو آن۔ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاری رکھیں گے، لوگ حرام کھاتے رہیں گے، اس سے بہت بڑی خرابی واقع ہوگی۔ سر بہت سیریس تھا نوٹ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن لائٹر وہی نوٹ تھا کہ لاہور والوں نے تو آدھے سے زیادہ لاہور کے گدھے کھا لیے، اور یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو یہ نہیں کر رہے، اور یہ سرکار کے ریگولیشنز کنٹرول نہیں ہے اوپر صاحب۔ بہت شکریہ، بہت انسائٹ ملی سعید اختر صاحب، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ وقت کی تشنگی ہے ورنہ آپ سے دل کرتا ہے اور کریں، ایک اور پروگرام رکھیں گے حلال حرام پہ، ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک ہم پروگرام کریں گے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اتنا خوبصورت ٹاپک تھا، انٹیگریٹی کے حوالے سے اپنے مختلف ڈائمینشنس کو کیا۔ کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں رول ماڈلز بنانے ہیں، ہمیں خود رول ماڈل بننا ہے، ہمیں سوسائٹی میں اپنے نئی نسل کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو بہت شکریہ، آج کا یہ روشنی کا سفر یہ جاری رہے گا، کل بھی انشاءاللہ سیم ٹائم 3 بجے انشاءاللہ یہ سب پروگرام ہوگا، اور اشفاق احمد کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔